ایک دن کچھ صحابی بات کر رہے تھے غریبی امیری کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور ان سے کہا کہ کیا تم اس چیز کا خوف کرتے ہو، غریبی کا خوف کرتے ہو؟ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس دن کو پسند کرتے ہو جب تم غریب ہو، یا اس دن کو، مطلب جو کہ دن آنے والا ہے، جب تم صبح میں ایک کپڑا پہنو گے، دوپہر کو دوسرے کپڑے پہنو گے، شام کو تیسرے کپڑے پہنو گے، دوپہر میں ایک چیز کھاؤ گے، صبح دوسری چیز، شام کو تیسری چیز، اور اپنے گھر ایسے سجاؤ گے جیسے کعبہ کو سجاتے ہیں۔ تو سب صحابہ نے کہا کہ اسی دن ہم بہتر فیل کریں گے، وہی دن ہمارے لیے بہتر ہوگا جب ہمارے پاس یہ سب ہوگا، کیونکہ تب ہم فری ہوں گے عبادت کے لیے، جب ہمارے پاس ہر کچھ میسر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم آج ہی بہتر ہو۔ تو اب اس بات کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آج ہی بہتر ہو، کیونکہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے اپنے رب کو۔ ہاں بے شک پیسوں سے ایسی سہولیتیں فراہم ہوتی ہیں جن سے ہمارا فزیکل بوجھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن مینٹل پریشر ہمارا بڑھ جاتا ہے، ہمارا مینٹل سٹیٹ بالکل سٹیبل نہیں رہتا۔ لیکن اس چیز کو سن کر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ کیا پیسے کمانا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبی سے پناہ مانگا کرو۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت اپنے دل پر غالب مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور اس امت کا فتنہ مال ہے، اور فرمایا کہ مجھے اپنے بعد اس چیز کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، نہیں، بلکہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں مبتلا ہو جاؤ گے اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ اگر ہم دیکھیں گے جنگ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پیغمبر موجود تھے، لیکن مال کی وجہ سے، اس کا کنٹیکسٹ اگر دیکھیں گے، مال کو حاصل کرنے کی وجہ سے ایک جنگ، اس کی فتح شکست میں بدل گئی نبی کے ہوتے ہوئے۔ تو یہ مال کا فتنہ ہے۔ کنکلوژن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ مال حاصل کرو، لیکن مال کی محبت اپنے دل میں اس کو جگہ مت کرنے دینا، کیونکہ مال کی محبت جس دل میں جگہ کر لیتی ہے، پھر ہمارا پورا اٹھنا بیٹھنا مال کے لیے ہو جاتا ہے، ویلتھ کے لیے ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو کمانے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، نہ کہ خرچانے پر۔ پھر ہم اس کو جمع کرنے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنے پر، غریبوں پر خرچ کرنے پر، صدقہ کرنے پر، زکوٰۃ کرنے پر۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے دل میں بٹھا لینا ہے کہ مال میں جتنا بھی کما لوں، لیکن اس کی محبت میرے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کی ذمہ داری میں نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، ہر کسی انسان کی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود تک رکھی ہے۔ اب جس کے پاس جتنا مال ہوگا، قیامت کے دن اس سے اتنا حساب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت میں بہت سارے غریب لوگ تھے اور جہنم میں بہت سارے پیسے والے لوگ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پیسہ ایک تو غلط طریقے سے کمایا اور اس حساب سے نہیں خرچایا جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اور مالدار غریب سے 500 سال کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے مال کا حساب دینا ہے۔ تو اب جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہوا ہے، پیسے عطا کیے ہوئے ہیں، اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچائے، غریبوں پر خرچ کرے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسے نہیں دیے، مال نہیں دیا زیادہ، اس کو بھی شکر کرنا چاہیے کہ یہاں تو کچھ سال ہے میں مال کے بغیر گزارا کر لوں گا، ویلتھ کے بغیر گزارا کر لوں گا، پیسوں کے بغیر گزارا کر لوں گا، لیکن آخرت میں اگر میرے اعمال ٹھیک ہوں گے تو میں ان مالداروں سے پہلے جنت میں جا پہنچوں گا۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ Thank you so much and share this information with others.